اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ذو جہتین مسائل کے بعد اب دوبارہ جو طلاق اور اس کے ساتھ متعلق مسائل ہیں ان کا ذکر بیان ہو رہا ہے۔ طلاق اگر اللہ کریم اپنی پناہ میں رکھیں اگر کہیں پر واقع ہو جائے تو عورت کو عدت گزارنی پڑتی ہے، تو اس اعتبار سے کئی ایک اقسام ہیں۔ تو پہلی قسم یہ ہے کہ اگر عورت چھوٹی عمر میں کسی عورت کی شادی ہو جاتی ہے جو بھی بالغ نہ ہوئی ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمر کی حد تک تو بالغ ہو گئی ہو لیکن ابھی تک اس کو حیض نہ آیا ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے جس کو حیض آنا بند ہو جائے۔ اب اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، کیونکہ جو مینسز کا آنا ہے یا جو ترتیب ہے مہینے کے اندر آنے کی، وہ جس کو نہیں آئے گا تو ان کا عدت گزارنے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر ان کی عدت کا وقت کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو اس کا جو حکم ہے وہ سورہ طلاق کے اندر 28ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت حاملہ ہو تو اگر اس کو طلاق ہو گئی تو یا اس کا خامن مر گیا تو وہ عدت اتنی گزارے گی جتنی مدت میں اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ اس کا پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا ذکر بھی سورہ طلاق میں ہے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ وہ عورت جو نہ حاملہ ہو اور اس کا خاوند فوت ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہے، 4 ماہ اور 10 دن ہیں۔ اس کا بیان سورہ بقرہ کی آیت نمبر رکوع نمبر 30 میں اس کا آئے گا۔ 6 نمبر پر وہ عورت ہے جو حاملہ بھی نہیں ہے، صغیرہ بچی بھی نہیں ہے اور آئسہ یعنی ایسی عورت بھی نہیں ہے کہ جس کا حیض آنا کیا ہو، بند ہو گیا ہو، تو اس کی جو عدت ہے اس کی عدت 3 حیض ہیں۔ اس خاص ایک صورت جو ہے اس کی عدت کا یہاں پر بیان ہے، باقی اپنی جگہ پر جب آئے گی تو ہم اس کے ساتھ ساتھ کیا کر دیں گے، تشریح کر دیں گے۔ تو یہ ایک خاص عورت ہے کہ جس کو حیض آتا ہے، یعنی بچی بھی نہیں ہے اور حاملہ بھی نہیں ہے، تو اگر اس کو طلاق ہو گئی تو وہ اپنی عدت جو شمار کرے گی وہ حیض کے ساتھ کرے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ثلاثتن ایک خاص لفظ ہے، اس کے خاص معنی ہے مکمل 3، نہ 3 سے کم اور نہ 3 سے زائدہ۔ لفظ قروء لغت کے اندر 2 معنوں میں آتا ہے، حیض کا بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے اور اس کا طور کا معنی بھی کیا جاتا ہے۔ اب جو مشروع طلاق ہے تو وہ کیا ہے، طور کے اندر طلاق دینی ہے، حیض میں طلاق نہیں دینی۔ تو اگر کسی بندے نے ہے طور کے اندر طلاق دے دی تو کچھ طور اس کے گزر گئے، کچھ طور کا وقت گزرا ہے تو باقی جو شمار کرے گا وہ آگے 2 طور شمار کرے گا، تو ثلاثتن کا لفظ پورا نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے جس طور میں طلاق دی ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے اور آگے جو اس کو حیض آنے وہ 3 حیض شمار کرے گی، اور 3 حیض جب اس کے پورے ہو جائیں گے تو وہ عورت کیا ہے، اب دوسری جگہ پر نکاح کر سکتی ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، اور طلاق والی عورتیں یتربصن روکے رکھیں گی اپنے آپ کو ثلاثة قروء 3 حیض تک۔ 3 حیض جب آئیں گے تو کنفرم ہو جائے گا کہ جس خاوند کے ساتھ اس نے وقت گزارا ہے اس کا اس کے پیٹ کے اندر کوئی بچہ وغیرہ نہیں ہے، تو اب جب دوسری جگہ پر شادی کرے گی تو بچے کا کوئی اشتباہ وغیرہ نہیں آئے گا۔
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ آگے ان عورتوں کا حکم ہے کہ جن کو طلاق اب مل گئی ہے تو اب اگر ان کے پیٹ کے اندر بچہ ہے تو وہ اس کو بھی نہ چھپائیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر ان کو حیض ابھی تک نہیں آیا یا حیض کا ابھی اس کو ان کا کیا ہے کچھ ایام کیا ہے باقی ہیں تو وہ ان کو کیا ہے صاف ستھرے الفاظ میں بیان کرے تاکہ خاوند اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو رجوع کا اختیار ہے، وہ رجوع کر سکے، یعنی جو اس کے پیٹ کے اندر معاملات ہیں وہ لوگ چھپائے نہیں۔ ولا یحل لہن، نہیں ہو حلال ہے ان عورتوں کے لیے کہ یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ وہ چھپائیں اس کو جو اللہ کریم نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، یعنی جو مومنہ عورت اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اس کے لیے اب یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے پیٹ کی بات کیا ہے چھپا دے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا۔ اب عورت کو ایک طلاق ہوئی ہے تو اس کے پاس 3 ماہ کا وقت ہے، 3 ماہ وہ 3 حیض گزارے گی۔ اب اس دوران اگر خامن اس کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے گھر میں لانا چاہتا ہے تو اب اس کو اختیار ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے خامدوں کو، احق، اور ان کے خامن زیادہ حقدار اس بات کے ہیں ان کو لوٹانے کے، فی ذالک، اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ معاملے کو سلجھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر وہ اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ ان کو گھر میں لے آئیں، گھر دوبارہ آباد ہو جائے، تو ان کو ہی زیادہ حق ہے کہ وہ کیا ہے ان کو موڑ کے لے آئیں اور گھر دوبارہ کیا ہو جائے آباد ہو جائے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان عورتوں کے لیے بھی مثل ان مردوں کے حق کے ان کے اوپر، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی جس طرح مردوں کے ان پر حق ہیں ایسے ہی ان عورتوں کے بھی حقوق کیا ہیں مردوں پر لازم ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے نے عورت کو وہ مقام دیا ہے جو ساری دنیا کے سائنسدان اور ساری دنیا کے لوگ جو شور کر رہے ہیں عورت کو حق دینے کا، عورت پر ظلم ہو رہا ہے، اس کو حق دینے کی جو باتیں کر رہے ہیں وہ کبھی بھی مل کر نہیں دے سکتے کہ جس طرح مردوں کو عورتوں پر حق حاصل ہے اس طرح عورتوں کو بھی مردوں پر کیا ہے حق حاصل ہے۔ ساتھ یہ بالمعروف کا جو صیغہ استعمال کیا ہے، یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہ بتانا ہے کہ یہ شرعی اصولوں کے مطابق حقوقوں، غیر شرعی حقوق جو ہیں، غیر شرعی باتیں، وہ عورتیں مردوں کو مجبور ان باتوں پر نہ کرے۔ کوئی شریعت کی بات ہے، شرعی لحاظ سے وہ جائز ہو تو عورتوں کو وہ کیا ہے حق حاصل ہیں۔ قرآن مقدس کی دوسری آیات کے اندر بھی ان باتوں کی طرف کیا ہے اشارہ ملتا ہے، جیسے قرآن مقدس کی دوسری آیت کے اندر سورہ نساء میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس واسطے کہ اللہ کریم نے ان کے بعض کو بعض پر عزت دی ہے، اور اس واسطے کہ وہ کیا کرتے ہیں اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں، کہ مردوں کو جو مال ملتا ہے وہ عورتوں پر کیا کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ مرد کے ذمے جو حقوق لازم ہیں، مرد کی طرف سے جو فرائض ہیں وہ عورتوں کے حقوق ہیں، اور عورتوں کی طرف سے جو فرائض ہیں وہ مرد کے کیا ہیں حقوق ہیں، کہ دونوں طرف فرائض بھی ہیں اور دونوں طرف کیا ہیں حقوق بھی ہیں۔ شریعت کے اندر یہ پیار محبت کا جو سلسلہ ہے، یہ رشتہ ہے، یہ ساتھ ساتھ فرائض اور حقوق دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ جب شریعت کے اصولوں پر چلا جائے تو گھر ایک مقدس اور ایک بہت ہی پیارا اور ایک جنت کا کیا ہے ایک سما کیا ہے بن جاتا ہے۔ باقی اعمال صالحہ دونوں نے کرنے ہیں، کیونکہ قرآن مقدس میں من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جس سے بھی عمل کیے کہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمن، ایمان والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو البتہ ہم ضرور بضرور ان کو کیا ہے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اور قرآن مقدس کی دوسری آیات میں مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی، اور مومن مردوں کی اور مومن عورتوں کی، اور پاک دامن مردوں کی اور پاک دامن عورتوں کی علیحدہ علیحدہ طور پر کیا ہے صفات بیان ہوئی ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یعنی مرد کو بھی اللہ کریم نے ایک مقام دیا ہے اور عورتوں کا بھی کیا ہے اپنی جگہ پر ایک کیا ہے مقام ہے۔
شریعت مطہرہ نے ہر قسم کے اصول بیان کیے ہیں کہ جن پر چلا جائے تو زندگی کیا ہے، نور و نالا نور بن جاتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک فضیلت حاصل ہے کہ گھر کے وہ ذمہ دار ہیں، گھر کے وہ کیا ہے فیصلے کریں گے، گھر کے اندر مشورہ ہوگا اور مشورے سے کیا ہے فیصلے طے ہوں گے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے کہ جس کو چاہے وہ فضیلت دے، جس کو چاہے جس طرح اس کی مرضی ہے وہ حقوق قائم کرے، اور جس طرح اس کی مرضی ہے فرائض کو کیا ہے قائم کرے، اور اس کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہے کہ ہر بات حکمت سے کیا ہے لبریز ہے۔ جب اس کو سمجھیں گے، جب اس بات کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اس کی کیا ہے حکمتیں سمجھ آئے گی۔ آج دنیا میں بہت زیادہ شور ہے کہ عورت کے کیا ہے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ عورت کے حقوق اسی وقت پامال ہوں گے جب وہ شریعت کا مطالعہ نہیں کریں گے، شریعت سے کیا ہوں گے دور ہوں گے۔ جب شریعت کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کا مطالعہ کریں گے، قرآن مقدس کا مطالعہ کریں گے، تو دنیا کے اندر جن لوگوں پر دین اترا تھا ان ان کے اندر جو عیب تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس مکہ کے اندر اور عربوں میں، کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، تو ان پر جب یہ دین اترا تو وہ لوگ غیر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور مکہ کے اندر مدینہ میں جا کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مواخات قائم کی، تو وہی مکے کے لوگ ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے کھیتیں تقسیم کی، اور ایک دوسرے کے لیے کیا ہے بھائی بھائی بن گئے، اور نفرت ساری کیا ہے محبت میں بدل گئی۔ تو یہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے، اور اللہ کے نبی جو رحمت بن کر اترے ہیں ان کا کیا ایک معجزہ ہے کہ ان لوگوں کو کیا ہے ساری دنیا کا مال بھی خرچ ہو جاتا تو ان کے دلوں سے قدورتیں نہ ختم ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے ان میں ایسی محنت کی کہ ان کے دلوں کی نفرتیں ختم ہو گئی، اور مکہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کے نبی کے ساتھ وہ ہجرت کر کے گئے، اور ساری زندگی اللہ کے نبی کی محبت میں گزاری اور اطاعت میں گزاری، اور آگے اگلی نسلوں کی طرف کیا ہے دین کو منتقل کیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔